السلام علیکم سر شعیب شاہد صاحب کا سوال ہے کہ کیا انبیاء کے رتبے میں کوئی فرق ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کون سے معاملات ہیں جن میں انبیاء کو ایک دوسرے پر سبقت حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی سب کی نیت تو بالکل اللہ کے ساتھ خالص ہوتی ہے. جب نیت سب کی ایک جیسی ہے تو پھر ان کے رتبے میں کیوں فرق ہو جاتا ہے؟ دیکھیے 3-4 چیزیں ہیں جس کو نوٹ کر لیجئے. اس میں 2 رتبے ہیں، ایک رسول کا اور ایک نبی کا. رتبوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یعنی عہدے کے اعتبار سے کہہ لیجئے، عہدے کے اعتبار سے دیکھیں تو انبیاء کی 2 شانیں ہیں. ایک شان یہ ہے کہ وہ صرف نبی ہوتے ہیں، اور دوسری شان ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں. ایک تو فرق یہ ہے. تو مثلا حضرت یحییٰ نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. تو یہ رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں. تو ان کو 2 عہدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ میں کسی کو کہہ دوں یہ نبی ہے، میں کسی کو کہہ دوں یہ رسول ہے. نہیں، اللہ نے بتا دیا تو وہ رسول ہیں تو رسول ہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ نبی ہیں تو نبی ہیں بس. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مختلف انبیاء کو دی. مثلا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ہے، کسی اور رسول سے نہیں کیا. براہ راست آواز آئی اللہ تعالیٰ کی. اور حضرت داؤد کو زبور عطا کی ہے. زبور جیسی کتاب کسی اور کو نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، کسی اور کو خاتم النبیین نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اعزازات ہوتے ہیں جو کچھ رسولوں کو اللہ نے دیے ہیں، کچھ کو نہیں دیے. ہاں جی، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ میں نے فضلنا بعضهم علی بعض وآتینا داؤد زبورا. میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ میں نے داؤد کو زبور دی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منظم کلام ہے، حمدیہ ترانے سے ہیں وہ، جبکہ باقی کتابوں میں حمدیہ ترانے نہیں تھے. ان کو پھر حضرت داؤد لحن کے ساتھ پڑھتے تھے تو پرندے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. تو وہ ایک معجزانہ قسم کا کلام تھا جو ان کو حاصل ہوا. تیسرا فرق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ وہ فرق ہے جو اللہ نے بیان کیا، میں نہیں کر رہا ہوں، نہ میری یہ جسارت ہے، نہ جرت ہے، نہ مقام ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ رسول اولو العزم ہیں اور کچھ رسول اولو العزم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، حضرت یونس اور آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قائم نہیں رہے اپنی بات پر. باقی سارے رسول اولو العزم ہیں. یہ فرق قرآن نے کیا ہے. میری اور آپ کی نہ مقام ہے، نہ جرت ہے، نہ علم ہے کہ ہم کوئی فرق نیا پیدا کر سکیں. یہ فرق جو اللہ نے بتا دی ہے سو بتا دی ہے، باقی میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. سر یہ لا نفرق یہ جو قائد ہے بین احد من الرسل، یہ ایمان کے اعتبار سے ان 3 پہلوؤں میں اللہ نے جو فرق کر دیا سو کر دیا. باقی کوئی ہم فرق نہیں کریں گے. میں حضرت یونس کو اس وجہ سے کمزور رسول سمجھوں؟ نہیں، میں کوئی فرق نہیں کروں گا. وہی احترام کروں گا یونس کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ کا کرتا ہوں، وہی احترام کروں گا. اس کے باوجود کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ عزم پر پورے نہیں اترے. حضرت آدم کے بارے میں کہا ہے کہ لم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا. اس کے باوجود میرے اندر احترام، عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایمان میں کمی نہیں آئے گی. بس یہ فرق ہے جو ہم نہیں کریں گے. سر چند دن پہلے پاکستان کے شہر جڑاں میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے توہین مذہب کے الزام میں مسیحیوں کے کئی چرچ نظر آتش کر دیے. ایسے واقعات ہم اکثر پاکستان میں سنتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا وہ قتل جسٹیفائی ہو سکے. میں آپ سے اصولی طور پہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی اس توہین مذہب کے معاملے میں کیا ہدایات ہیں، اور اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور سر یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ ایسے جو واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے اس خطے یعنی برصغیر میں ہی ہم دیکھتے ہیں. باقی پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ توہین کیا ہوتی ہے، توہین کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ موجود نہیں ہے.
یہ چونکہ بڑی کمپلیکس کی بات ہے تو اس لیے میں اتنی ہی بات کر کے آگے چلتا ہوں. دوسری بات یہ کہ توہین کرنے والے کا جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پاکستانیوں کی یہ بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ انہوں نے جو چیزیں قانون اور عدالت اور پولیس کو کرنی ہوتی ہیں وہ خود کرنی شروع کر دی ہیں. یہ سب سے بڑی خرابی ہے پاکستان. شریعت کے مطابق میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا. عدالت پولیس محکمہ عدالتیں لگیں گی وہ کاٹیں گی. تو کسی کو توہین رسالت کی، توہین قرآن کی، توہین مذہب کی سزا میں آپ نہیں دے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ اتنا ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے جتنا کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے توہین کر کے، اتنا ہی کبیرہ گناہ ہے. کہ قانون کو میں ہاتھ میں لے لوں، میں چوروں کو سزا دینا شروع کر دوں، میں قاتلوں کو سزا دینا شروع کر دوں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پوری کوششیں کرنی چاہیے حکومت کو بھی، علماء کو بھی، کہ یہ لوگوں کا تصور غلط ہے جو اس کو درست کریں. ہمارے ہاں تو اس طرح کے ہماری پرانی جو عدالتیں لگتی تھیں اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو دکاندار نے 2-4 لگا دی. تو عدالت میں گئے تو انہوں نے جج سے کہا کہ انہوں نے مجھے پکڑنے کے بعد سزا دی ہے، تھپڑ مارے ہیں. تو قاضی صاحب پوچھتے بھی گواہ ہیں اس کے؟ کہتے ہاں. وہ کہتے پہلے اس کا تھپڑ تم لگا لو، بعد میں تمہاری چوری کا معاملہ بعد میں سنتے ہیں. آپ کو اجازت کس نے دی ہے کہ چور کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بس پکڑ کے لے. جرم ثابت ہوئے بغیر اقدام کرنا دوسری بیماری یہ ہے. ادھر ہوا اڑتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی ہے، توہین قرآن کر دی ہے، ادھر آپ ڈنڈے لے کر نکل پڑتے ہیں. سازش ہے، الزام ہے، کیا ہے یہ؟ بندہ مومن کیا سنی سنائی باتوں پہ عمل کر جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ عمل کرتے ہیں. قرآن میں باقاعدہ 3-4 جگہوں پر اس کی تاکید کی ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اقدام کر ڈالو بعد میں پچھتاؤ. تو ہم تو بالکل سوچے سمجھے بغیر پتہ چلا جی اس نے یہ کر دیا، ڈنڈے لے کر نکل پڑے، مارنا شروع کر دیا. جرم ثابت ہی نہیں ہوا. تحقیق کر کے جرم ثابت کر کے پھر سزا دی جاتی. پہلی بات یہ کہ میں اور آپ عدالت نہیں بن سکتے، کسی کو کسی جرم کی سزا نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی غلطیاں دور ہونی چاہیے پاکستانی امت کی. یہ بدقسمتی ہے. مجھے یاد ہے کہ کوئی 4-5 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، سیالکوٹ میں کرکٹ کھیل کے ہاکی کھیل کے لڑکے آئے. وہ ہارے ہوئے تھے. ہارے ہوئے لڑکوں نے جیتنے والے لڑکوں کو تنگ کیا، لڑائی شروع ہو گئی. مارنے لگے. جب چھڑانے والے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو توہین کر رہے تھے. ہاکیاں مار مار کے ان 2 لڑکوں کو مار دیا گیا تھا. ہاکیاں مار مار کے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس اذیت سے گزر کے فوت ہوئے ہوں گے جھوٹے الزام پہ. تو یہ الزام کو ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی وہ صحیح الزام لگا کہ نہیں لگا ہے، اس کا جرم ہے بھی یا نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے جو ہم غلط کرتے ہیں. اس واقعے میں جڑاں والے واقعے میں ایک تیسری غلطی ہوئی ہے، وہ بھی اتنا ہی کبیرہ گناہ ہے. جرم میں کروں اور سزا آپ لوگوں کو ملے. پورے محلے نے جرم کیا، پوری بستی نے جرم کیا، چرچ نے جرم کیا، ان گھر والوں نے جرم کیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی پادری صاحب کے بیٹے کا مسئلہ ہے اور آپ نے پورا گاؤں برباد کر دیا، پورا محلہ کو. یہ کس اصول پر؟ اس میں تو گورنمنٹ زیادہ قصوروار ہے. گورنمنٹ کے کیسے سپیئر کر رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ بھی گورنمنٹ کی مسئلہ ہے. میں تو ابھی وہ کر رہا ہوں جو ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. گورنمنٹ کا قصور تو ہے ہی. اب یہ آپ نے جرم ایک آدمی کا ہے اور پورے گاؤں والوں کو، پورے محلے والوں کو سزا دے دی. آپ نے ان کے گھر جلا دیے ہیں، ان کی املاک ضائع کر دی ہیں، چوری کر لی ہے. پھر چوری کرنے کی اجازت، مال لوٹنے کا معاملہ. یعنی جرم در جرم ہے اس میں. تو توہین رسالت یا توہین اس کا قانون جو بھی ہے پاکستان میں، اس کو نافذ ہونے دیں، عدالتوں میں جانے دیں کیسز کو. میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں پوری دیانتداری سے سمجھنی چاہیے کہ میرا کیا دائرہ اختیار ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آؤں، ان کو اسلام سے نکالنے کا، ان کو کافر قرار دینے کے، مار دینے کا، قتل کرنے کا
سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوراً جس کو پتہ چلتا کہ اس نے توہین کی ہے اس کے پاس جاتے کہتے یار توبہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے تو اس گناہ سے نکلو، کفارہ ادا کرو. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے. ہم سب سے پہلا کام ڈنڈا لے کر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کسی نے توہین نہیں کی قرآن کی؟ کسی نے جادوگر نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہر روز ہو رہی تھی. کیا کیا گیا؟ ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، ایمان کی طرف بڑھو، ایمان لے کر آؤ. ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کرنی پڑیں کہ اگر یہ شاعر ہوتا تو یہ کرتا. یہ شاعر نہیں ہے، یہ جادوگر ہوتا تو تم جانتے ہو کہ کاہن کس طرح کا کلام کرتے ہیں. جواب دیے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بیزنے ہی فیصلہ کرنا تھا نا، مار دیے جائیں. نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ سوالوں کے جواب دیے جائیں، ان کو ایمان کی طرف بلایا جائے، ان کو موقع دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے. یہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. ہاں، آخری پہلو آپ کا رہ گیا کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکومت نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ کسی جرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے گی. میں اسی میں ایک تھوڑی چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں. ہمارے علماء کا کیا کردار ہے اس میں؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کرنے والے کو شہید قرار دے دیا جاتا ہے. جیسے ایک بہت مشہور ممتاز قادری کا مطلب ایک واقعہ بھی ہے، ان کو علماء تک شہید قرار دیتے ہیں. تو یہ کیا علماء ناکام رہے ہیں اب موقف کلیئر کرنے میں جو خدا نے پیغام دیا ہوا تھا؟ کہاں کمی رہ گئی ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ ہم نے سب سے پہلی کتاب ابن تیمیہ نے لکھی تھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو تلوار سے سزا دی جائے گی. وہاں سے بحث شروع ہوئی اور پھر چلتے چلتے ہمارے وطن میں پہنچ گئی. اب یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ، ہم نیچے آ جاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار نہ آئے. میرے والد کو اگر کوئی گالی دے تو میری تسلی کب ہوگی؟ یا میں بھی اس کے والد کو گالی دے دوں یا اس کو دو چار لگاؤں، ٹھیک ہے نا، تبھی دل ٹھنڈا ہوگا. تو ہم نے دل ٹھنڈا کرنے کے راستے کچھ نکالے ہیں. انگریزوں کے آنے کے بعد ہمیں ایک طرح کی شکست ہوئی. فکری میدان میں ہم ہارے، علمی میدان میں ہم ہارے، سائنس کے میدان میں ہم ہارے. تو ہمارے اندر ایک غیظ و غضب بھر گیا ہوا ہے. اس غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں. خاص طور سے قوم ہندوستان، پاکستان، کیونکہ یہ جس جگہ پہ کھڑے تھے، مغلوں کا جو شان و شوکت تھی، مسلمانوں کو جو شان و شوکت تھی، وہ ہاتھ سے جاتی رہی. اس کے بعد 1857 میں ہم نے جو کچھ کیا اسی غیظ و غضب کا اظہار تھا. یعنی ہم نے لاکھوں لوگ مروا دیے بغیر پلاننگ کے، بغیر ایسے اقدامات کے کہ جو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. جنگ آزادی تھی، ہمارا فخر ہے، لیکن اقدامات ہم نے دیکھی کیسے کیے تھے. تو ٹھیک وہی ذہن کہ ہم بس گالی دینے والے کو مار ڈالیں، اسی سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. یہی ذہن علماء کا ہے، یہی ذہن عوام کا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہہ لیجئے کہ لیڈر پیدا ہونے بند ہو گئے. لیڈر کس کو کہتے تھے؟ لیڈر اس کو کہتے تھے جو نئی راہ سجاتا تھا، قوم کی اصلاح کرتا تھا، قوم کو نئے پیغام دیتا تھا، نئے مقاصد دیتا تھا. اب جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کی ہاں میں ہاں ملا کر چلتے ہیں، ان کی پسند کی بات کرتے ہیں، نیا راستہ نہیں دیتے. جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں. واہ، کیونکہ انہیں ووٹ لینے ہوتے ہیں. پرانے لیڈر لیڈ کرنے کے لیے اٹھتے تھے.
تو یہ جو قحط ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے. ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ کامیابی کا راستہ صرف گولی مارنا نہیں ہے. کامیابی کے راستے اور بھی ہیں. ان کامیابی کے راستوں میں ایک کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ آپ اتنے اعلیٰ اخلاق پہ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے اخلاق کا روب قائم ہونا شروع ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ احتجاج کا روب قائم ہو. اس کا روب عارضی ہوتا ہے. کردار کا روب دائمی ہوتا ہے. ہم کردار میں گھٹیا ترین جگہ پہ چلے گئے ہیں. کسی کو ہمارے اخلاق کا ڈر ہی نہیں ہے. اور بندوق لے کر ہم ہر روز نکل پڑتے ہیں. اور بندوق بھی کون سی؟ وہی 1857 والی جس کے کارتوس میں طاقت ہی نہیں ہے. ہمارا جو بھی کارتوس چلاتے ہیں ہم وہ بس جڑا والا تک ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر بے عزتی کی ایک لہر ہوتی ہے, معافیوں کی ایک لہر ہوتی ہے, معذرتوں کی ایک لہر ہوتی ہے. علماء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ تو نہیں چاہا تھا, ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا. تو کردار کی جو تعمیر ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارا کردار بہت ہی گھٹیا ہے اور تقاضے ہم کرتے ہیں کہ شاندار لوگوں والے, بادشاہوں والے. تو ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ سب کچھ ہمیں اس نفسیاتی مرض کا ایک اظہار ہے کہ جیسے ہم چڑچڑے ہو گئے ہوئے ہیں. تو ہم نفسیاتی طور پر مریض ہیں. کیوں کہ بہترین امت ہے لیکن نظر کہیں بھی نہیں آتے. تو اس تضاد فکر کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو گیا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. بڑھاپے میں والدین چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی شان و شوکت میں وہ باپ ہوتے ہیں, لیکن اب ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے بچوں کے سہارے پر ہوتے ہیں. یہ دو باتیں وہ اکٹھی برداشت نہیں کر پاتے, تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ہر بات پہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اپنے پاؤں میں دم خم نہیں ہوتا. بچوں کا سہارا لینا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, لینا بھی نہیں چاہتے. اسی کشمکش میں رہتے ہیں. ہماری امت کی بھی یہی حالت ہے. بوڑھی ہو گئی ہوئی ہے, پاؤں میں ہاتھوں میں جان نہیں ہے, اور جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ایسے بھڑک اٹھتی ہے کہ جیسے اندر کہیں بم رکھا ہوا تھا, پھٹ گیا. سر میرے سوالات 3 ہیں بیسیکلی, اور ان آیات سے ریلیٹڈ ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں احکامات آتے ہیں یتیموں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, تو اس سے پہلے بھی انسان بستے تھے دنیا میں, تو باقی صحائف میں یہ مسائل اسی طرح ڈسکس کیے گئے تھے یا انبیاء سکھاتے تھے اور چلے جاتے تھے؟ جہاں کچھ چیزیں فطرت پہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے تعلیمات دی ہیں. اول ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی تعلیمات دی گئی ہوں, لیکن لوگوں نے جب انحرافات کیے تو پھر زیادہ تفصیل سے ہدایات آنی شروع ہو گئیں اس طرح کی. تو یہی تو لگتا ہے کہ غالباً جو عربوں کے ہاں رواج تھا, خاص طور سے اہل کتاب کے ہاں, وہ ایک سخت شریعت انہوں نے بنا رکھی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کی نبوت کی ضرورت اس لیے تھی کہ اسر و اغلال سے آزاد کریں گے. جو شریعت سخت ہو گئی ہوئی تھی یہود پر, اس میں جو اصل احکام ہے وہ دے دیے جائیں گے, سخت احکام واپس لے لیے جائیں گے. تو یہ اس ضمن میں بھی ہے. البتہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہ آپ کے نبی اچھے نبی ہیں کہ وہ طہارت کی باتیں کر رہے ہیں, نہانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں, ہم انبیاء آتے ہیں, استنجا بھی سکھائیں گے اور نہانا بھی سکھائیں گے. تو جو طہارت کی چیزیں ہیں, خدا سے متعلق چیزیں ہیں, وہ ساری سکھائی جاتی ہیں. طہارت صرف خدا کے ساتھ متعلق چیز ہے. تو ہماری ذہنی طہارت, ہماری جسمانی طہارت, یہ خدا کی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے. اگر ہم نے خدا نہ ہوتا تو طہارت کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے پھر انبیاء ان چیزوں کی اہمیت رکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں. اب ہماری سنت میں دیکھیں کلی کرنا شامل ہے, مسواک کرنا شامل کر دیا گیا ہے, تو یعنی دانت صاف کرنا. تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کے حضور کھڑے ہونا ہوتا ہے 5 ٹائم. تو ورنہ لوگ خود زبردستی کرا لیتے, جیسے ویسٹ میں دانت صاف کروائے جاتے ہیں وہاں بھی. تو وہاں لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بو نہ آئے, لیکن ہمیں خدا کے لیے کرنی ہوتی ہے. تو یہ انبیاء اس لیے سکھاتے ہیں ساری چیزیں. پرانے صاحب میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہے. تو ویسے پرانے صحائف میں ذکر ہے ان کا. ٹھیک ہے. میرا جو اگلا سوال ہے وہ مشرکین کی عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت کے عرب کے جو لوگ تھے انہیں مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے,
تو اگر ہم اس وقت کے عرب کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے انہیں بھی دیکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ تو اس پہ اصول یہ نہیں لاگو ہوگا کہ ہم یہود و نصارہ میں بھی وہ لوگ تلاش کریں گے جو شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس جو ہے وہ ان احکامات کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے اوپر جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے جس میں شرک نہیں ہے؟ تو کیا ہم انہیں دیکھ کر جائیں گے ان کے ساتھ نکاح کی طرف، یا ہم یہ اصولی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ خود کو یہودی کہہ رہا ہے یا نصارہ کی طرف سے کہہ رہا ہے تو ہم ان سے نکاح کر لیں؟ جی، اگر آپ میری بات پوچھیں تو میں موجودہ عیسائیوں کو، مسیحیوں کو نہیں مانتا اہل کتاب کے اندر، اس کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ جو عربوں کے مسیحی تھے وہ ڈیفرنٹ تھے ان سے۔ یہ تو حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، سور کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جنسی معاملات میں بے پرواہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ان مسیحیوں کو نصارہ کے ان نصارہ جیسا نہیں سمجھتا جیسے قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں تھے۔ ہمارے پاکستان کے نصارہ بہتر ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرق ہوگا گروہوں کے اعتبار سے۔ البتہ یہود کے ہاں آسانی ہے ہمیں کہ وہ ابھی تک اپنی شریعت پر بھی ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر بھی ہیں۔ وہ مسلمانوں کی طرح فقہ پسند قوم ہے، شریعت پسند قوم ہے، لیکن جو ویسٹرن کرسچنز ہیں وہ فقہ پسند قوم نہیں ہے، وہ شریعت کے چھوڑ چکے ہیں سینٹ پال کی وجہ سے۔ تو اس لیے اب ان میں تو فرق کرنا پڑے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ مثلاً انہوں نے سوال کیا کہ ان کے سسرال شرک کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیز اگر اہل کتاب کے اندر نمایاں تر ہو تو ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور استاد گرامی کے میں فتوے کے ساتھ بھی یعنی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ غالب تہذیب ہونے کی وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے ہی اہل کتاب ہو جائیں۔ تو یہ ٹھیک بات ہے، یہاں جو اصول نکل رہا ہے وہ اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو مسائل پیش آتے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت سی دنیا نے ترقی کر لی ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں کتاب سے نہ مل سکیں، اور اس میں ہم عام مسلمانوں کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ یا ہم اس کو دیکھیں تو ہم بنی اسرائیل کے ہاں دیکھ لیں کہ جب ان کے ہاں پیغمبر نہیں آیا تھا تو وہ اسی طرح ان معاملات کو لے کے چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب بھیجی اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو آج کے دور میں صحیح رویہ کیا ہوگا کہ ہم صرف یہ ظلم اور انصاف اور عدل اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے، سچ اور جھوٹ، اخلاقی چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ لے لیں، یا پھر ہم جو ہے وہ کوئی ایسا رستہ اختیار کریں کہ جو ہم سارے صحائف کو دیکھیں اس کے بعد اس سے نکالیں؟ تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک اخلاقی تعلیمات ہیں اور دوسرا حصہ وہ جو اخلاقی تعلیمات کو شریعت کی شکل دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا مال چوری نہ کرو، تو چوری کرنا ہمیں معلوم ہے اخلاقی طور پر کہ بری چیز ہے، لیکن اس کو قانون بنا دیا کہ جو چوری کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب یہ قانون ہے، چوری ویسے میں پتہ ہے کہ ناجائز، کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ چوری ناجائز، ٹھیک ہے۔ تو وہ اخلاقی اصول اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اکٹھے بیان کر دیے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین چیزیں جو بعد میں نے بولی ہیں، یہ قانون کی بنیاد بنے گی، ہر فیصلے کی بنیاد بنے گی۔ فحشاء، ٹھیک ہے، منکر اور بغاوت۔ اب تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تو آپ کے لیے ساری زندگی کے سارے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا۔ جہاں قرآن خاموش ہے، جہاں سنت خاموش ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں یہ خاموش نہیں ہے، خود کوئی قانون دے رہے ہیں تو ہم اپنائیں گے، فطری سی بات ہے۔ لیکن جہاں وہ خاموش ہیں تو ان تین اصولوں کی روشنی میں کہ میں نئی ٹیکنالوجی میں، نئے زمانے میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو فحاشی کے دائرے میں آتا ہے تو منع ہو جائے گا۔ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو گناہ کے دائرے میں آتا ہے، حق تلفی کے دائرے میں آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے۔ اب جو حق تلفی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ضرر اور غرر، کہ جو دھوکے کا باعث بن رہی ہو، جو نقصان کا باعث بن رہی ہو، جسمانی، مالی، عقلی، جو بھی نقصان ہو وہ اس میں آ جائے گا۔
اور غرر دھوکے میں آ جائے گا. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بس یہ منکر میں آ جائے گا. اس کے بعد بغاوت ہے، سرکشی کا، کہ آپ نے میسز کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، آپ قوم و ملت کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں، آپ انسانیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ. اور عجیب و غریب بات ہے کہ ویسٹ میں ہونے والی بہت ساری تحریکیں، بہت ساری عدالتی فیصلے وہ انہی اصولوں پر قائم ہوتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا پہلے قانون نہیں تھا کہ مرد مرد اور عورت شادی کر سکتے. کس اصول پر تھا؟ فحاشی کے اصول پر تھا. تو وہ انسان کے اندر انگریوڈ ہے، اس کے بنیاد پر فیصلہ کیا تھا. اب لوگوں پر پریشر آیا کہ نہیں اس کو جائز قرار دیں، تو پریشر میں آ کے جائز قرار دیا. اور جو آخری فیصلہ تھا امریکی کسی عدالت نے کیا تھا، انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ پتہ نہیں کس اصول پر ہے لیکن ہم اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. یعنی اس کا اصول ہی پتہ نہیں ہمیں، لیکن ایک دباؤ ہے سوسائٹی میں کہ یہ شادی جائز قرار دے دینی چاہیے. تو اخلاقی اصولوں پہ آپ کھڑے ہو کر ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں. کلوننگ شروع ہوئی تو کلوننگ میں تمام ملکوں نے پابندی لگائی کہ انسانوں کی کلوننگ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں؟ اخلاقی اصول پر کھڑے تھے. اب وہ تفصیل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو نہ کہہ سکیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انسان میرا کلون جو بنے گا ساجد کا، وہ میری بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کا، میری ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیا رشتہ ہے. سوالات پیدا ہو جائیں گے. وراثت میں کیا حصہ ہے، پھر اس کے ماں باپ کون ہیں. وہ ان سوالات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انسانوں کا کلون نہیں بنائیں گے. تو انسانیت اس جگہ پہ کھڑی رہتی ہے. یہ 6 اصول اللہ نے بیان کر دیے ہیں. ان کی بنیاد پہ ایک مذہبی آدمی کو آرام سے فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے عراق کے خلاف 2002 میں غالباً جنگ ہوئی تھی. کس اصول پر ہوئی تھی؟ امریکہ نے کب حملہ، کس وجہ سے حملہ کیا تھا؟ کہ وہ میس ڈسٹرکشن والے کیمیائی مواد اپنے پاس رکھتا ہے. تو بغی کے اصول پر. تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دیے ہیں. فحشاء کا اصول، منکرات کا اصول اور بغاوت کا اصول. ہم ان کو پسند نہیں کرتے. اسی پر ساری دنیا قانون سازی کرتی ہے، ساری دنیا. اور میں اور آپ جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں اصولوں پر. اب مذہب کے کچھ اصول آ جاتے ہیں، جیسے شرک آ گیا. یہ بھی آپ نے پیش نظر رکھنے چاہیے. شرک بھی اصل میں منکر ہی میں آتا ہے، لیکن وہ مذہبی معنی میں چونکہ ہمیں دنیا میں نہیں سکھایا جاتا، تو اس لیے تو اصل میں شرک اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، رسولوں کا نام ماننا اللہ کا حق مارنا ہے، کہ اللہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور آپ نے نہیں مانا. تو یہ مذہبی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. تو ان مذہبی چیزوں کو اور ان اخلاقی اصولوں کو، عدل ہے، احسان ہے، اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنا ہے. یہ 3 اصول پازیٹیو ہیں. عدل، جو چیز عدل کے خلاف ہے نہیں مانی جائے گی. احسان، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ. قول للناس حسنا، اچھی بات کرنی. جو میں نے جڑا والا والے واقعے میں بات کی، تو وہ احسان کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے. ٹھیک. تو عدل کے خلاف ہونے کی وجہ سے جڑا والا واقعہ درست نہیں ہے، احسان کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے. احسان کا تقاضا یہ تھا کہ غلطی کرنے والے انسان کو، جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے اور میرا دور کا کزن ہے، اس کو میں اصلاح کروں، اس کو اس گمراہی سے نکالوں، اس تباہی سے نکالوں اس کو. ٹھیک ہے. یہ احسان کے خلاف ہے. ایتاء ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو مدد کرنا. تو ہم اس کے نتیجے میں انسانوں سے مدد کرتے ہیں. انفاق آ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ 3 پازیٹیو اصول ہیں. 3 نیگیٹو اصول ہیں، فحشاء، منکر اور بغاوت. منکر ہر گناہ اس میں آ جاتا ہے، ہر برائی اس میں آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کی وہ شریعت ہے جو اس نے اپنی شریعت، اللہ نے کہا ہے کہ میں ان کا حکم دیتا ہوں. یعنی ساری شریعت انہی 6 باتوں پر مبنی ہے. سر ایک چیز ہے جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، کچھ میرے زندگی میں کوئی ایتھیسٹ ہوتے ہیں بالکل جو خدا کو نہیں مانتے، مگر وہ انسانی اخلاق پہ بہترین میں نے ان کو دیکھا کہ مطلب انتہا درجے کے اخلاقیات میں نے دیکھا ہے ہیومینٹی پہ. نہ وہ کبھی زیادتی کرتے ہیں، نہ لڑکے لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، سارا کچھ. مگر ان کے اندر یہ چیز تھی، وہ سیدھا کہتے تھے کہ جی ہم خدا کو نہیں مانتے، نہ ہم کسی ان چیزوں کو مانتے. ادھر یہ اس چیز کو کہتے ہیں اخلاقیات میں تو پورے ہیں وہ کس کا حق مان رہے ہیں؟ اللہ کا نہیں، وہ ان کا ایک وہ تھا نا کہ ہمیں کوئی، اصل میں وہ اپنی فطرت کی وجہ سے حق پر آ جاتے ہیں، اپنے عمل میں اچھی جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو فطرت تو ہر ایک کے پاس ہے نا.
اخلاق ان کو بھی ملا ہوا ہے, ہمیں بھی ملا ہوا ہے. اب انسانوں کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ ایک طرف نیکی کرتا ہے نا, دوسری طرف وہ نرم پڑ جاتا ہے بعض اوقات. بس ہم نماز پڑھنے والے جو ہیں نا وہ اخلاق کی اتنی پرواہ نہیں کریں گے, چلو جنت میں چلے ہی جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے, ان کو پھر اپنی فطرت بیدار ہو جاتی ہے, اخلاق والی زیادہ ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ ویسٹرن تہذیبوں میں جہاں الحاد زیادہ, وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تبھی ملے گا. اچھا, اس کا ویسے کوئی نہیں, اگر وہ اسٹیٹ اگر ڈینائل کرتے ہیں کام ہیومینٹی کے دبا کے کر رہے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا ہوا تھا, لیکن آپ نے قرض اتارا تو پیسے ان کو دے دیے, تو قرض میرا اتر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں بھیجا ہے کہ میری خاطر نیکی کریں, آپ نے ان کی خاطر کر دی, ضائع چلی گئی. تو ریاکاری کی وجہ سے نماز کیوں ضائع ہو جاتی ہے؟ سر وہ ہے نا, کچھ لوگ ایگنوسٹکس ہیں, وہ ایک بڑا جی سے بات کرتے ہیں, ہم نے اللہ کا انکار تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ معاملہ کر لیں گے. وہ کہنا انکار کیا نہ اقرار کیا, ہم اللہ وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, اس لیول پہ بھی گفتگو میں آتے ہیں, کہتے ہیں ہم کہاں سے پھنس رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے, ہمارے کو کوئی پروف نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے, اور ہمارے پاس آپ کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ اللہ ہے. وہ آگے سے سوال ایگنوسٹک سے چلتا ہے. جہاں تو بس ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے دیکھے گا, ملحدین کو ان کے لحاظ سے دیکھے, ہمیں ہمارے لحاظ سے دیکھے. تو اللہ سے اچھی توقع. پھر بھی ایک پتہ تو ہونا چاہیے نا آپ کو صحیح اور غلط کا, اس میں یہ تو نہیں کہ ہر بندہ اپنی طریقے سے دیکھے. اصل میں جو مذبذبین ہیں, جو نا ادھر ہیں نا ادھر ہیں, وہ بھی قرآن مجید میں کوئی اچھے معنی میں نہیں ذکر کیا گیا, اور جو بالکل انکار کر گئے ان کو بھی اچھے معنی میں ذکر نہیں کیا گیا. تو اب قیامت والے دن اللہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا تذبذب کیوں تھا, کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے تھے اور کیوں انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے اس کی قیمت لگ جائے اللہ کی نگاہ میں, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح کے لوگ جو ذکر ہوئے ہیں وہ نیگیٹو انداز میں ہی ذکر ہوا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ رسول کے زمانے میں جب بات واضح ہو گئی ہے. ہمارے زمانے کے اس طرح کے لوگ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا. البتہ یہ ہے کہ خطرے کی بات ضرور ہے, تو خطرے سے آدمی کو نکل جانا چاہیے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں اور آپ اپنی فطرت کو پورا استعمال نہیں کرتے جب خدا کا انکار کرتے ہیں. جو آدمی اپنی عقل اور فطرت دونوں کو استعمال کرے گا خدا کا انکار نہیں کر سکتا. سر کچھ چیزوں میں اگر بہت فضل ہے, جیسے آپ کہتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہم یہی بات کرتے ہیں, مگر کوئی بندہ مرڈر کر دیتا ہے ہمارا, تو یہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہو گئی. ہاں نہیں, یہ تو جملے کو صحیح نہ سمجھنے کے میں, یہ بس وہی جواب ہے جو نمرود نے دیا تھا ابراہیم کو. نمرود نے یہی جواب دیا تھا نا, تو ابراہیم نے اگنور کر دیا تھا, بے وقوف آدمی. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, اس کا مطلب اور ہے, اور میں نے کسی آدمی کو مار دیا اس کا مطلب اور ہے. میں زندگی دے سکتا ہوں اس کو. وہ اللہ تعالیٰ نے امکان رکھا ہے, خود بیان کیا اس کو کہ کافروں کو قتل کر سکتے ہو, تم سزائے موت دے سکتے ہو قاتل کو. تو آپ نے ایک جو اللہ نے اختیار دیا اسی کو استعمال کیا ہے. ذرا زندگی دے کر دکھائیں, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں. نمرود نے یہی جواب دیا تھا. تو پھر ابراہیم نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو اگنور کرتے ہوئے کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکال دا, تم مغرب سے نکال دو. تو ہے نا یہ سوال جواب ابراہیم علیہ السلام کا. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا اس اختیار کو آپ واقعی اختیار کہتے ہیں کہ میرے پاس موت کا اختیار ہے. اگلے دن پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے آپ کو, تو اختیار ہوتا تو پولیس نہ پکڑتے. نہیں, اس طریقے سے نہیں ہوتا نا کہ لوگ کہتے ہیں جب موت آنی ہوگی آ جائے گی, اور وہ ویسے ہی بندوق کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل وہاں ٹھیک پہ ہے. ان کو لگتا ہے حالانکہ تو بیوقوفی والی بات. ہمارے اپنے دوست ہیں, ان کو یہاں باہر نکلے المارا سے تو ادھر منیا اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے. ان کے منہ میں رکھ کے ایک آدمی نے گولی ماری. ان کے یہ دانت سارے ٹوٹتے ہوئے گولی یہاں جا کے رک گئی. دانت گویا شیلڈ کا کام کر گئے, وہ سارے دانت ٹوٹتے ہوئے گولی یہاں جا کے رک گئی. یہاں سے فٹافٹ ان کو اتفاق ستار لے جایا گیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی گولی نکالی نہیں جا سکتی, جہاں پہ رکی ہوئی ہے ہم یہاں آپریشن نہیں کر سکتے. تو ان کی زندگی ابھی تک زندہ ہے الحمدللہ, گولی کے ساتھ, گولی اندر ہی ہے. تو بس زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, اس میں کوئی شبہ نہیں. منہ میں رکھ کے گولی ماری آدمی بچ جائے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں
जिनको जहर दिया जाता है लेकिन बच जाते हैं। बेनज़ीर का देखिए ना, एक दफ़ा अटैक हुआ बच गई, दूसरी दफ़ा अटैक हुआ मारी गई। तो ये तो अब हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने ये इजाज़त क्यों दी है, वो क़यामत वाले जाके पता चलेगा। लेकिन ये कि मेरे इख्तियार में है ज़िंदगी और मौत, ये कदम कदम पे गलत साबित हो जाएगा। कम से कम इसी से गलत साबित हो जाएगा कि मेरे कत्ल करने के बाद पुलिस आकर पकड़ कर ले जाएगी, तुम्हारा इख्तियार नहीं था, तुमने जुर्म किया। सर शबाना अंसारी साहिबा का सवाल है कि आज के दौर में जो लोग शिर्क व बिदअत में मुब्तला हैं, क्या हम उन्हें मुशरिक कह सकते हैं? जो लोग अपने दीन को कहते हैं कि शिरक ही दीन है हमारा, उनको ज़रूर कहिए जो अपने आप को मुशरिक कहते हैं। लेकिन मसलन हमारे बरेलवी भाई बहुत सारे शिरक करते हैं, देवबंदी भाई बहुत सारे शिरक करते हैं, और बाज़ शिरक मैंने बाज़ अहले हदीस में भी देखे हैं। तो क्या उनको मुशरिक कह दूँ? नहीं, वो मुवाहिद हैं, सारे गलतियों का शिकार है। सर मुसलमान मर्दों को अहले किताब की औरतों से शादी की इजाज़त दी गई है, क्या मुसलमान औरतों को भी ये इजाज़त है कि वो अहले किताब मर्दों से शादी करें? और सर इसका एक और जो पहलू है कि अगर दो यहूदी या दो ईसाई मर्द औरतें आपस में शादीशुदा हैं, उनमें से औरत इस्लाम कबूल कर लेती है लेकिन उसका शौहर अभी भी ईसाई या यहूदी है, तो क्या फिर वो उसे तलाक लेगी या उसके साथ ही रहेगी? नहीं, उसके साथ ही रहेगी जब तक कि वो खुद अपने ज़ाती तौर पर मज़हब की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। यानी कि नई शादी नहीं कर सकती, यानी जो नहीं कर पहले सकती है, वो नहीं, तलाक लेना चाहे ले सकती है, लेकिन उस पर शरई तौर पर लाजम नहीं होगा कि अपने जिससे शादी हुई है उसको छोड़ कर आ जाए शरई तौर पर। एक है कि मैंने शादी करनी है आज, एक है कि शादी पहले से हुई है, अब वो ईमान ला रही है, तो अब उसका ईमान अगर तकादा करता है तो ठीक है, मैं फतवा नहीं दे सकता उसको कि वो छोड़ के आ जाए। सर जब हम तवातुर की बात करते हैं तो क्या तवातुर सिर्फ अमाल में होता है या अकायद में भी उम्मत में कोई तवातुर चला आ रहा है? अकवाल में भी होता है, नज़रियात में भी होता है, और अमाल में भी होता है। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, ये कौल तवातुर से चला आ रहा, तो अमल नहीं है। शराब हराम है, ये तसव्वुर तवातुर से चला आ रहा। जन्नत होनी है, दोज़ख होनी है, तसव्वुर तवातुर से चला आ रहा। सर इसमें बाज़ चीज़ें जैसे कि नज़ूल मसीह का मामला है, क्या ये भी तवातुर से नहीं चला आ रहा शुरू से उम्मत में, ये नज़रिया? तवातुर शुरू से नहीं है ना, ख़बर वाहिद के बाद से है। तो तवातुर के मानी होते हैं कि दौरे अव्वल और दौरे आखिर में फ़र्क नहीं होता, वहाँ भी सारे लोगों का कौल मौजूद होना चाहिए, बाद में भी सारे लोगों का कौल मौजूद होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ 7 सहाबा का कौल मौजूद है। सर यतीमों के बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि आयत पढ़ने से एक मुझे ये तासुर मिल रहा है जैसे कि बेवा का कोई राइट नहीं है, यतीम का कोई राइट नहीं है, उससे कुछ नहीं पूछा जा रहा कि वो क्या चाहते हैं, मतलब वो ज़रूरतमंद है तो उनके ऊपर जो हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया है वो लागू यहाँ अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती की जाएगी। वो बेवा अगर मानेगी तो शादी होगी, यतीम अगर मानेगा तो उसका मामला किया जाएगा। यतीम चूँकि छोटे बच्चे आम तौर से ही होता है कि वो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो उनकी राय आम तौर से नहीं ली जाती। मिलकर फैमिली के लोगों ने, चचा ने, ताया ने मिलकर फ़ैसला किया कि इस यतीम बच्चे का माल तुम्हारे हवाले कर देते हैं, तुम इसको कारोबार में लगा लो। अब उस 10 साल के बच्चे से क्या पूछेंगे, लेकिन बेवा से जब शादी करेंगे तो वो तो पूछ कर करेंगे, उसकी मर्ज़ी से करेंगे।